انڈیا میں پنجاب. اب صحیح. پنجاب کی انسرجنسی میں اگین 1980s میں آپ کے نیشنل بینک کی برانچز کھلی ہوتی تھیں واگا پہ. جو سکھ آتا تھا پیسے دیتے تھے. آج تک آپ کے ہاں سکھ آتے ہیں، اس امید پہ لگے ہوئے ہیں کہ سکھ شاید جو ہے وہ اپنی الگ دکان کر دیں. لیکن ریاست نے، انڈین اسٹیٹ نے کیا یہ کہ ان کے ہاں کوئی بریک ڈاؤن نہیں تھا. اگین مائنورٹی میجورٹی سے لڑ رہی تھی. اور ہم یہ مت بھولیں کہ پنجاب میں، ایسٹ پنجاب میں صرف سکھ پنجابی نہیں ہے، ہندو پنجابی بھی ہے. جی ایسی تو بات ہے. دیر از دیٹ ڈویژن مائنورٹی. بہت ہیلپ تھی، پاکستان کی بڑی ہیلپ تھی، لیکن اس میں پش بیک یہ ہوا کہ ایک تو بہت ڈنڈا دیا، اور ڈنڈا یوں دیا کہ، اور انہوں نے بڑے اسٹریٹجکلی اس کو کیا. مطلب کہ انہوں نے پولیس کی مدد سے اور بارڈر سیکیورٹی فورس کی مدد سے اس معاملے کو کیا. کیونکہ جب آپریشن بلو سٹار ہوا تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ وائلنس بڑھ گیا، نہیں کنٹرول میں آیا. اینڈ فوج کو انوالو کرنا انڈین اسٹیٹ نے سیکھا اس اپنی آپریشن بلو سٹار سے کہ یہ تو بہت غلط کام کیا ہم نے. فوج جو ہے وہ بہت غلط انسٹیٹیوشن ہے انسرجنسی کو کرنے کا. بیسٹ ہوتا ہے اس سچویشن میں پولیس. صحیح. پولیس اور بارڈر سیکیورٹی. پھر پی ایس گل جو تھے پولیس آفیسر، مارا کوٹا، بہت زور زبردستی اتھارٹیرین اور ابڈکشنز اینڈ ٹارچر سب کچھ کیے پولیس نے. انہوں نے یہ کیا کہ فوج کو، فوج کے کیمپس جو تھے وہ بیک گراؤنڈ میں پیچھے لگائے. سو مار پیٹ پکڑ دھکڑ پولیس کرتی تھی. جو لوگ بچتے تھے یا جو لوگ بھاگتے تھے یا نیڈیڈ ہیلپ، وہاں کیمپس لگے ہوئے تھے، فوجی کیمپس، وہاں ان کو وہ کھانے کھلاتے تھے، ان کی مرہم پٹی کرتے تھے، یہ وہ. سو فوج ٹک اے مور کائنڈر اینڈ نیوٹرل پوزیشن. ٹھیک. اینڈ پولیس سے انہوں نے اس کو کیا. اگین کنسنسس میں بریک ڈاؤن نہیں تھا، مائنورٹی ورسز میجورٹی ختم ہو گئی. آج کے دن میں اتنی وائلنس ہوئی، اتنی ریاست نے مارا کہ کوئی پنجاب میں، ایسٹرن پنجاب میں اس وقت میں کہ خالصتان کے نعرے کینیڈا میں لگتے ہیں، انگلینڈ میں لگتے ہیں، یو کے میں. پنجاب میں کوئی اس کے نعرے نہیں لگاتا. کوئی خالصتان کی موومنٹ اب نہیں ہے. رائٹ رائٹ. خواہش ہے، موومنٹ نہیں ہے. آگے چلیں، جلدی جلدی میں اس کو کرتی ہوں. چکما اپرائزنگ، اگین بنگلہ دیش نے یوز کی فورس. کشمیر، کشمیر آپ دیکھیں، کشمیر کی آڈ انسرجنسی. کیونکہ کشمیر میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ کشمیری بجائے لڑنے کے باہر سے یہ انسرجنسی یہ شروع ہوئی. مطلب یہ کہ جب آپریشن جبرالٹر ہوا تھا تو تب یہ امید تھی پاکستان آرمی کی کہ ہم اپنے فوجوں کو اتاریں گے، یہ بہت بھڑکے میں ہوں گے، کشمیری مدد کریں گے اور ڈنڈے مار کے نکال دیں گے انڈیا کو، انڈین فورسز کو. نہیں ہوا تب. اس کے بعد بھی پھر جے کے ایل ایف جو ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، تھوڑا ایٹی کے اینڈ میں جب شروع ہوا، انوائرمنٹ، جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ دیکھیں. افغانستان کی وار ختم ہو رہی تھی، ویپنری، ملیٹنسی، یہ سب چیزیں، آئیڈیاز، یہ سب چیزیں موجود تھیں ریجن میں. اس کو یوز کیا. پہلے جے کے ایل ایف سے شروع ہوا، لڑائی وڑائی شروع ہوئی. پھر یہ ہے کہ جو جہادی تھے تھوڑے سے آئے گئے، بہت سارے. پھر ہم نے اس میں بہت، ہم نے اس چائے میں بہت چینی ڈالی، ڈالتے چلے گئے جب تک پھر اس کا کرائسس یہ آیا کہ جو پاکستان کے لیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. پہلی بات، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس
جس نے آپ کو آپ کی گردن دبوچی. دوسرا یہ کہ کنسسٹنٹلی لیکن جنرل مشرف نے گفتگو کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا ان کو کم کیا، سلم کیا، جو انسرجنٹس تھے، جو آتے جاتے تھے کراس دا بارڈر، ان کے نمبر کم کیے. باجوہ صاحب نے بھی جنرل باجوہ نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو دونوں سائڈوں سے ایک تو کمی آئی، لیکن چلتا رہا معاملہ. اور اس میں جو انڈین اسٹیٹ نے کیا وہ یہ کہ مار پیٹ، یہ وہ زور زبردستی زیادتی وہ تو کی، لیکن پھر انہوں نے ایک دروازہ کھولا which was elections. جیسے کشمیر میں، جموں کشمیر میں. دو جی ہزار چوبیس کے جو جموں کشمیر کے الیکشنز ہیں وہ بہت کرٹیکل ہیں. اس میں 58% کشمیری جو تھے وہ آئے. ہم مت بھولیں کہ انسرجنسی ایک کامیاب ہونے کی وجہ یہ نہیں، ناکامیاب ہونے کی وجہ وہاں یہ مائنورٹی ورسز میجورٹی، کیونکہ بالکل. کشمیری جو ساری لڑائی کانسنٹریٹڈ ہے وہ کشمیر ویلی میں ہے، اور تو کوئی ہے نہیں. اب آئیں بلوچستان کی طرف. دیکھیں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ جتنے بھی ہیں، مطلب کہ 40 to 45 میں بی 50%، 55% بلوچ ہوں، باقی پشتون ہیں. اور یہ انسرجنسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک پشتونوں کی اور بلوچوں کی آپس میں ایک کنسنسس ان کی لیڈرشپ کا نہیں ہوگا. اور اس میں میرے خیال میں پاکستانی ریاست کو جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دونوں ہاتھوں سے خود آگ لگا رہے ہیں کہ پشتونوں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. اینڈ اس وقت اٹ از دا میکنگ آف اے کرائسس، کہ یہ سول وار لمبی چلے گی، چل سکتی ہے، کیونکہ لوگ ناراض ہیں. آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی دوستی نہیں کر رکھی، پولیٹیکل لیڈرشپ سارے چالو چکما باز چالاک لوگ جن کا کوئی لوگوں سے کوئی نہ ہمدردی ہے نہ دلچسپی ہے. الیکشن سارے ملک میں رگ ہوئے 2024 کے، لیکن بلوچستان میں تو کمال ہی ہوئے. آپ نے وہاں مافیا لیڈرشپ بٹھا دی ہے، آپ پولیٹیکل گفتگو نہیں کر رہے. سو وہاں کی یوتھ، وہاں کا ینگسٹر، وہاں کے لوگ جو ہیں آف کورس، مطلب کہ آپ اگر میں کہوں کہ نہیں جی باہر سے تو کوئی نہیں ہے، ہیلپ نہیں آتی ہے، کیوں نہیں آتی ہوگی، کیوں نہیں لیتے ہوں گے. انسرجنٹ لیتا ہے ہیلپ، یہ بھی جی لیتے ہوں گے. بالکل. لیکن اس کا جو ہے نا جی کہ جس ڈائریکشن میں ہے یہ ایک لمبی لڑائی ہے، کیونکہ جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں وہ ابھی سپورٹ نہیں کرتے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو پاورفل ممبرز جو ہیں وہ دیکھیں اور کہیں کہ اچھا یار جانے دو، اس ملک کو ٹوٹنے دو. اینڈ جیو پولیٹیکل حالات کی وجہ سے اور پرابلم ظاہر ہے، یہ انٹینسیفائی سول وار جو ہے یہ ہوگی.